محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ تمام قسم کی حمد و ثنا، بزرگی، بڑائی، کبریائی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے۔ بے شمار انگنت درود و سلام امام الانبیاء، خاتم النبیین، سید المرسلین، امام المجاہدین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ برادران اسلام، آج کا ہمارا یہ معاشرہ اخلاقی، دینی اور سماجی لحاظ سے شدید زوال کا شکار ہے، جو کہ یہ حقیقت ہے۔ سچائی، دیانت اور امانت جیسے جو اوصاف تھے، جو کہ اس قوم کا ترہ امتیاز تھے، قوم سچ کی وجہ سے مشہور تھی، دیانتداری کی وجہ سے تھی اور انصاف کی وجہ سے مشہور تھی، آج یہی قوم انہی تینوں معاملات میں بالکل پستیوں میں جا کر گری پڑی ہے۔ جھوٹ بولنا، دھوکہ دینا، فریب کرنا، اس کو ذہانت اور ہوشیاری قرار دیا جا رہا ہے۔ لوگ جھوٹ بول کر کسی کا اعتماد خراب کر دیں، دھوکہ دے دیں اور فریب دے دیں تو اپنے آپ کو ذہین اور ہوشیار سمجھتے ہیں۔ اسی طرح سے معاشرے میں بے حیائی کا کلچر اس حد تک عام ہو گیا کہ ماضی میں جس محلے یا دیہات کے اندر کسی گھر کے اندر اونچی آواز میں گانے چلتے تھے تو محلے والے اکٹھے ہو کر کہتے تھے کہ بھائی یہ اپنی آواز آہستہ کرو۔ گھروں کے اندر جوان بچیاں موجود ہیں، آج باپ کے سامنے بیٹی ناچ رہی ہوتی ہے اور بھائی کے سامنے بہن ناچ رہی ہوتی ہے اور اس میں کوئی انسان کو ملال نہیں ہو رہا ہوتا۔ اسی طرح والدین کی نافرمانی، والدین کے ساتھ بدتمیزی، بڑے بھائی کے ساتھ تعلقات کی خرابی، اکثر و بیشتر یہ بات ہوئی ہے کہ بڑے بھائیوں کو برادریوں کے اندر بڑا قربانی کا بکرا بنایا جاتا ہے۔ یہ اکثر مشاہدے ہیں اس معاشرے کے، بڑا بڑا کر کے نا اس کو کہ یہ گھر کا بڑا ہے، تم یہ ایسے کر لو، وہ چھوٹے ہیں، وہ چھوٹے ہیں، وہ چھوٹے ہیں۔ بعض اوقات والدین بھی بڑے سے زیادتی کر جاتے ہیں اور چھوٹے کو اس پر کوئی ملال نہیں ہوتا کہ میرا بڑا بھائی ہے یا میرے باپ کی اولاد ہے، وہ الٹا یہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ ہم نے اپنی ذہانت، اپنی محنت اور اپنی لگن کے ساتھ اس بھائی کو سائیڈ پہ کر دیا ہے، ہمارا یہ اصل مقام ہے۔
ایسے ہی خاندان کے اندر دیکھ لیں، ماں کی خالہ کے ساتھ نہیں بن رہی، باپ کی چچا کے ساتھ نہیں بن رہی۔ یہ ساری چیزیں اس مسلم معاشرے کے اندر کیوں پیدا ہو رہی ہیں؟ کیا کوئی انگریز آ کر ہمیں کہتا ہے کہ دیکھو جی ہم تمہیں خراب کرنا چاہ رہے ہیں؟ کیونکہ ہماری سوسائٹی کی نہیں ایک عادت ہے کہ کوئی بھی مسئلہ ہو جائے نا، ہم کہتے ہیں جی امریکہ کروا رہا ہے، یہ ساری امریکہ کی سازش ہے۔ انٹرنیشنل لیول پر پالیسیاں وہ بناتے ہیں ملکوں کو برباد کرنے کی، وہاں پر خرابیاں پیدا کرنے کی، لیکن یہ جو اسلامی معاشرہ ہے نا، اس کو خراب ہم خود کر رہے ہیں۔ اس میں کسی انگریز کا ہاتھ نہیں ہے، بلکہ آپ میں سے اگر کسی کے خاندان کا کوئی فرد کسی باہر کے ملک میں رہتا ہے نا، تو بحیثیت معاشرہ وہ معاشرہ بہت اچھا ہے۔ بحیثیت دین کی بات نہیں کر رہا، بحیثیت معاشرہ وہ بڑا انصاف بھی کر رہے ہیں اپنے معاشرے کے اندر، کوئی کسی کو نقصان بھی نہیں پہنچا رہا، کوئی کسی سے حسد بھی نہیں کر رہا۔ لیکن میرے پاکستان کے اندر ہو یہ رہا ہے کہ مجھے اپنی کامیابی پر اتنی خوشی نہیں نصیب ہوتی جتنی مجھے کسی کی ناکامی پر خوشی ہوتی ہے، کہ فلاں بندے کا نقصان ہو گیا، وہ میرا شریک تھا، وہ میرا حریف تھا، وہ سیاسی مخالف تھا، وہ میرا مذہبی مخالف تھا، وہ کاروباری حلیف تھا، اس کا نقصان ہو گیا، مجھے بڑا اطمینان ہے۔ میرے عزیز بھائیوں، یہ ساری کی ساری جو کمی میں محسوس کرتا ہوں نا، یہ دعوت دین کو نہ پھیلانے کی وجہ سے، آپس میں ذکر و فکر نہ کرنے کی وجہ سے، ایک دوسرے کی خیر خواہی کے بارے میں نہ سوچنے کی وجہ سے ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب مدینہ شریف میں پہنچ کر اسلام کو پھیلانا چاہا تو سب سے پہلا کام کیا کیا تھا؟ مسجد بنائی تھی۔ یہ جو مسجد بن گئی ہے نا، مسجد بنا دی گئی تھی کہ اس مسجد کے اندر اکٹھے ہوا کریں گے اور مشورے کیا کریں گے کہ معاشرہ کیسے بہتر ہو سکتا ہے۔ انسان دنگ رہ جاتا ہے کہ وہ مہاجر صحابہ جو مکہ کے اندر اپنے گھر بار بیوی بچے کاروبار چھوڑ کر آ گئے تھے، پیارے پیغمبر نے انصار صحابہ جو مدینہ کے رہنے والے تھے ان کی ایسی ذہن سازی کی کہ جب وہ آئے ہیں نا تو ان کو انہوں نے کھلے دل سے ویلکم کیا، کاروبار میں بھی شراکت دی، رشتوں میں بھی حصے دیے، کوئی بیٹیوں کا رشتہ دے رہا ہے، کوئی بہنوں کا رشتہ دے رہا ہے، یہاں تک کہ کسی شخص نے کہا کہ میری 2 یا 3 بیویاں ہیں، میں کسی ایک کو طلاق دے دیتا ہوں، اگر یہ اپنے بیوی بچے چھوڑ آیا ہے تو یہ میری اس منکوحہ جو پہلے تھی مطلقہ عورت ہے اس سے نکاح کر لے، یہ میرا بھائی ہے دین میں۔ کھجور کے باغ یہ عرب کی بہترین کاروباری صلاحیت والی چیز تھی، باغ، کسی نے آدھا باغ دے دیا، کسی نے پورا باغ دے دیا کہ میرے بھائی فکر نہ کرو، تم ہمارے بھائی ہو۔ یہ چیز میرے اور آپ کے اندر آپس میں ہمارے اندر کیوں نہیں پیدا ہو رہی؟ اس کی بڑی وجہ ایک تو یہ ہے کہ ہم دین کے بارے میں گفتگو بھی کام کرتے ہیں۔ سرسری سا جو فرضی دین ہے ہمیں معلوم ہے، ہر مسلمان کو پتہ ہے حلال حرام کا، لیکن جہاں پر جا کر فکر کرنی ہوتی ہے، سوچ سمجھ کا مظاہرہ کرنا ہوتا ہے، وہاں پر جا کر ہم کسی کا ساتھ نہیں دیتے ہیں۔ ہمارے سامنے ایک بندہ پریشان پھر رہا ہوگا، ہمیں پتہ بھی ہوگا اس کا یہ مسئلہ ہے، پورا بازار مل کر اس کی پریشانی کو دور نہیں کرتا کہ چلو جی پریشانی میں پھنسا ہوا ہے تو اس کا اپنا معاملہ ہے، اس کی حرکتیں ہی گندی ہے، یہ ہے ہی ایسا، الٹا پریشان کرنا۔ میرے عزیز بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے میرے اور آپ کے ذمے جو ایک کام لگایا ہے نا، نبیوں کے بعد اس امت کے ہر فرد پر لازم ہے، وہ ہے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر۔ ہر فرد پہ، یہ اس ممبر پر کھڑے ہوئے کسی عالم دین، کسی مولانا صاحب کا کام نہیں ہے صرف، یہ تو ہر بندہ اپنے علم کے مطابق قیامت کے دن پوچھا جائے گا نا کہ تمہارے پاس اتنا علم تھا، اس کے مطابق عمل کتنا کیا اور اس کو آگے کتنا پھیلایا۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں آپ کو دین کا علم نہیں ہے؟ آپ کو دین کی کسی بات کا پتہ نہیں ہے؟ اللہ نے مجھے اور آپ کو بہترین امت اسی بنیاد پر قرار دی ہے، ڈگری دے دی اللہ تعالیٰ نے کہ کنتم خیر امت، تم بہترین امت ہو۔ چاہے وہ کوئی دکاندار ہے، کوئی ٹیچر ہے، کوئی ذمہ دار ہے، کوئی ملازم ہے کسی محکمے کا، تم بہترین امت ہو، اللہ کہہ رہے ہیں۔ اللہ ہمارے اندر ایسی کیا خاصیت ہے کہ جس کو دیکھ کر آپ نے ہمیں دنیا کی بہترین امت قرار دے دیا؟ اور یاد رکھیں، امت کی جب بات آتی ہے نا تو اس میں صرف مسلمان نہیں آتے، نبی کریم کی امت کو بہترین امت قرار دیا گیا ہے، اور نبی کریم کی امت کے اندر
ہندو، سکھ، یہودی، عیسائی، حضور نبی کریم کے بعد جتنی بھی خلقت آئے گی وہ نبی کریم کی امت میں سے ہوگی۔ اب جو دین قبول نہیں کرتا اس کا اپنا نصیب، یا دین قبول کیے ہوئے اس پر عمل نہیں کرتا اس کا اپنا نصیب۔ صرف ٹیگ لگائے ہوئے ہیں تو وہ یہ نہ سمجھیں کہ حضور کا امتی ہونے کا میں نے شرف حاصل کر لیا۔ ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ۔ میرے عزیز بھائیوں، یہ جو ہمارے ہاں مسلک کی اختلافات چلتے ہیں نا، مسلک کی بنیاد پر نفرت امیز نظروں سے دیکھا جاتا ہے، یہ بریلوی ہے، یہ سنی ہے، یہ وہابی ہے، یہ فلاں فلاں مسلک، دیکھتے ہی ایک دوسرے کو غصہ آنا شروع ہو جاتا ہے۔ پہلے نمبر پر تو اس چیز کو اپنے ذہن سے ڈیلیٹ کر دیں، ختم کریں۔ ایک بندہ اگر کلمہ پڑھتا ہے نا، یاد رکھے کلمہ، آپ کو پتہ ہے کہ یہ کلمہ گو ہے اور مسلمان ہے، اس کی عزت اور احترام ایک دوسرے پر واجب ہو جاتا ہے۔ اس کا مال، اس کی جان، اس کی عزت ہمارے اوپر لازم ہے کہ اس کا احترام کرے۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ ایک صحابی بکریوں کے چرواہے تھے، آگے سے نا ایک ایسا دشمن رسول تھا کہ جو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں بدتمیزی بھی کیا کرتا تھا، گالیاں بھی بکتا تھا، وہ آ رہا تھا تو انہوں نے گھیر لیا اس دشمن کو۔ اس بندے نے ان پر سلام لیا، اس نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، لیکن بحث اتنی ہوئی کہ اس صحابہ کرام کے گروپ نے اس بندے کو مار دیا۔ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جب یہ بات آئی، قرآن مجید میں یہ واقعہ ہے، تو کہا گیا کہ آپ نے اس کو کیوں مارا؟ انہوں نے کہا کہ جی یہ بڑا گستاخ تھا، یہ بڑی گالیاں بکتا تھا، یہ آپ کے بارے میں بدتمیزی کیا کرتا تھا۔ تو اللہ نے قرآن نازل فرمایا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ أَلْقَىٰ عَلَيْكُمُ السَّلَامَ لَسْتَ مُؤْمِنًا، کہ جو بندہ تم سے سلام لے لینا اس کو تم یہ نہیں کہہ سکتے کہ تم مومن نہیں ہے۔ اب مجھے بتائیں کہ یہ جو ہمارے مسلمانوں کے فرقے ہیں یہ تو سارے اسلام لیتے ہیں، یہ تو سارے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا دعوے دار ہیں۔ ہمارے چند فروعی اختلافات ہیں، ان کو بیٹھ کر حل کیا جا سکتا ہے عزیز بھائیوں۔ یہ میری مسجد، یہ سنیوں کی مسجد، یہ وابیوں کی مسجد، اس کی نماز وہاں نہیں ہوتی، اس کی یہاں نہیں ہوتی، وہ امام کے قابل نہیں، یہ فلاں امامت کے قابل نہیں، ہم کس چیز کے قابل ہیں؟ صحیح مسلم میں ایک روایت ہے کہ ایک شخص معاشرے کے لحاظ سے بہت ہی بدکار تھا، بہت ہی بدکار، شرابی، زانی، چوری، لڑائی جھگڑے، سود کا کاروبار وہ کرتا تھا۔ تو ایک صحابی نے اس کے بارے میں قسم اٹھا لی، قسم کہ اللہ کی قسم یہ بندہ جہنمی ہے۔ بعض اوقات ہم کسی کے ظاہری اعمال کو دیکھ کر گمان بنا لیتے ہیں کہ فلاں بندہ ایسا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جبریل علیہ السلام کو بھیجا کہ اے میرے نبی، اپنے اس صحابی سے کہیں کہ اس کا معاملہ تو ہے میرے سپرد، تم اپنی فکر کرو۔ وہ بندہ جو ہے نا جس کے بارے میں تم قسم اٹھا رہے ہو کہ وہ جہنمی ہے، اس کا فیصلہ آپ نے نہیں کرنا، یہ اللہ نے کرنا ہے۔ جنت اور جہنم میری ملکیت ہے کہ میں آپ کو جنتی بنا کر یہاں سے نکالا کروں روزانہ، اور کسی سے میری بگڑ جائے تو اس کو میں جہنمی بنا دوں۔ یہ فہم اور سوچ کا فرق ہے۔ ہم جس عمل کو درست سمجھتے ہیں، میری نظر میں ہے جی نماز میں رفع الیدین کرنا ہے، تو میں اس کی دعوت دوں نا اپنے بھائیوں کو، احادیث دکھاؤں اور اس کے لیے دعا کروں۔ اخلاق تین قسم کا ہوتا ہے، ہم کہتے ہیں نا کہ انسان کو با اخلاق ہونا چاہیے، ان میں سے سب سے اعلیٰ درجے کا جو اخلاق ہوتا ہے نا، مثلا ایک اخلاق یہ بھی ہے کہ آپ کو کسی بندے نے بدتمیزی کی تو آپ نے اتنی ہی بدتمیزی اس کو کہہ دی۔ مثلا کسی نے کہا، کو گالی دی، کہا کہ تم یہ ہو، تو آگے سے بندہ یہ کہہ دیتا ہے کہ تم ہو گے بھائی، وہ گالی بدلے میں دے دی لیکن اضافی نہیں دی۔ یہ بھی ایک کسی اخلاق کے درجے پر ہے، کیونکہ اس نے وہی چیز لوٹا دی جو اس نے کہی تھی۔ اور حدیث مبارکہ میں آتا ہے المستبان ما قالا، کہ دو گالیاں دینے والے ایک دوسرے کو جتنی بھی گالیں دیں گے نا، فعلی البادی، تو سارے کا سارا گناہ اس پر ہوگا جس نے ابتدا کی ہے۔ گالیاں دینے کا سارا گناہ اس پر ہوگا جس نے پہلے گالی دی، جو بعد میں ساتھ دیتا رہا بدلے میں اس کا بھی گناہ اس کو ہونا ہے، اور جس نے ابتدا کی تھی اپنی گالیوں کا بھی اس کو گناہ ہونا ہے۔ حتی ما لم یعتدل مظلوم، یہاں تک کہ مظلوم حد سے نہ بڑھ جائے۔ اب وہ پہلے بندے نے تو ایک گالی دی تھی، وہ رک گیا، اب جو مظلوم تھا جس کو گالی دی گئی تھی وہ حد سے بڑھ گیا، گالیاں بھی دیے جا رہا ہے، مارے بھی جا رہا ہے، پھر وہ گناہگار ہو جائے گا۔ یہ بھی ایک اخلاقی درجہ ہے۔
اخلاق کا دوسرا درجہ جو ہوتا ہے نا وہ یہ ہے کہ آپ کو کسی نے گالی دی یا تھپڑ مارا یا آپ کا کوئی نقصان کیا، آپ نے اس کا کوئی نقصان نہیں کیا، نہ بدلے میں اس کو کوئی گالم گلوچ کیا. یہ اخلاق کا درجہ پہلے سے اعلیٰ ہے. ہمارے پیارے نبی پتہ ہے کون سے درجے پہ تھے؟ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، آپ اخلاق کے عظیم مرتبے پر فائز تھے. وہ کیا تھا کہ آپ کو پتھر بھی مارے جا رہے ہیں، آپ کو گالیاں بھی دی جا رہی ہیں، آپ کو بے ایمان اور برے برے الفاظ، مجنون، اس طرح کے القاب سے بھی نوازا جا رہا ہے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نہ صرف جواب نہیں دے رہے بلکہ ان کے حق میں دعا کر رہے ہیں. طائف میں ایسے ہوا تھا نا، پتھر پڑے تھے، لو لعان کر دیا، چھوٹے چھوٹے بچوں سے پتھر مروائے. میرے عزیز بھائیو، یہ واقعات سنانا بڑا آسان ہوتا ہے. اس ٹائم آپ جتنے بھی معززین اس مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں نا، ہر کوئی اپنے خاندان کے حد تک، اپنے دوستوں کی حد تک معزز انسان ہے. اگر اس برادری کے، اس محلے کے چھوٹے چھوٹے بچے اس بندے کو گالیاں دینا شروع کر دیں، میں یہاں سے جاؤں اور باہر بازار میں چھوٹے چھوٹے بچے کھڑے ہوں جو مجھے کہیں کہ پاگل آ رہا ہے، بے وقوف آ رہا ہے، کوئی ماں بہن کی گالی بھی دے دیں، تو میرے لیے بڑی اذیت کی بات ہوگی. لیکن ہم سب کی عزتیں مل کر نبی کریم کی عزت پہ قربان، اور ان کے مقابلے میں کچھ نہیں ہے. جب پیارے پیغمبر کو یہ معاملہ کیا گیا، گالی بکی گئی، پتھر مروائے گئے، تو فرشتے آئے ہیں باقاعدہ طائف کے، اور آ کر انہوں نے کہا کہ اے محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ حکم دیں، ہم دونوں وادیوں کو ملا دیں گے، ان کو غرق کر دیں گے. اب اخلاق عظیم کیا تھا؟ آپ نے فرمایا کہ ان کو نہیں معلوم کہ میں کون ہوں، ہو سکتا ہے ان کی آنے والی نسلیں مجھ پر ایمان لیں. اللہ ان کے حال پر رحم فرما. میرے عزیز بھائیوں، میں اور آپ اپنے آپ کو اس تناظر میں دیکھیں کہ جو میرا نقصان کرتا ہے، چاہے وہ خاندان کا بندہ ہے، بھائی بہن ہے، کوئی کزن ہے، چچا ہے، ماموں ہے، پھپھو ہے، کوئی بھی ہے خاندان کا بندہ، وہ میرا نقصان کرتا ہے، تو کیا میں نے نمازوں کے بعد، تلاوت قرآن مجید کے بعد اس کے حق میں دعا کی ہے کہ اللہ وہ میرے خاندان کے افراد ہیں، میرا دوست ہے، میرا محلے دار ہے، میرا دکاندار دوست ساتھی ہے، اللہ کریم وہ ہدایت سے ہٹا ہوا ہے، اے میرے مالک اس کے حق میں دعا مانگتا ہوں. میں تو معاف کرتا ہی کرتا ہوں، اللہ میں نے اس کو معاف کیا، وہ میرا بھائی ہے، اللہ اس کو ہدایت عطا فرما دے. یہ سوچ ہماری بننے کی ضرورت ہے. جس دن ہم اس معاملے پر آ کے نا، خلق عظیم والے معاملے پہ، یقین مانیے ہماری یہ بازار جنت بن جائیں گے. ہمیں ایک کی تکلیف اپنی تکلیف لگے گی، ہمیں دوسرے کا دکھ اپنا دکھ لگے گا، اور یہ معاشرہ خوبصورت ہو جائے گا. ورنہ یقین مانیے اپنی نماز، اپنا روزہ، اپنی حج، اپنی زکوٰۃ، یہ تو ہر بندہ کیے جا رہا ہے، اور انسان اپنے لیے دنیا میں آیا ہی نہیں ہے. اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے کہ اخرجت للناس، میں نے تمہیں لوگوں کے لیے دنیا میں بھیجا ہے. تم بھیجے ہی دنیا میں لوگوں کے لیے گئے ہو. میں لوگوں کے لیے آیا ہوں، آپ لوگوں کے لیے آئے ہیں، لوگوں کی اصلاح کے لیے، ان کی خیر خواہی کے لیے، ان کی پریشانیاں دور کرنے کے لیے، ان کے غم دور کرنے کے لیے، بجائے اس کے کہ ہم لوگوں کی پریشانی کا سبب بن رہے ہیں. میرے عزیز بھائیوں، بہترین مسلمان وہی ہے، بہترین اہل حدیث، بہترین اہل سنت وہی ہے جو لوگوں کا خیر خواہ ہے، اور جو اپنے برادری، اپنے بڑوں، اپنے بھائیوں، اپنے دوستوں کے حق میں اچھا نہیں ہے نا، وہ بے شک اپنی نمازیں پڑھتا رہے، اس کی نمازیں اس کو فائدہ نہیں دیں گی. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ کریم ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، ونشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد فان خير الحديث كتاب الله، وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. میرے عزیز بھائیوں، صحیح بخاری کی ایک حدیث سنا کر اپنے خطبہ کو ختم کرتا ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مثال دے کر سمجھایا ہے. یہ ہم میں سے نا بعض لوگ بڑے پکے نمازی ہیں، لیکن اپنی نماز کی حد تک، ہم کسی کو دعوت نہیں دیتے نماز کی. ہم اگر زکوٰۃ خود دے رہے ہیں تو دوست کو، رشتہ داروں کو نہیں کہتے ہیں کہ تمہارے گھر میں اگر اتنا سونا یا اتنا نصاب ہے تو زکوٰۃ دیا کرو. آپ نے فرمایا کہ اگر سمندر کے اندر کوئی بحری بیڑا چل رہا ہو نا، اور اس کے مختلف درجات ہوں، منزلیں ہوں،
اب جو نیچے والے لوگ ہیں نا وہ اوپر والوں کے پاس پانی لینے کے لیے جاتے ہیں کہ ہمیں پانی دے دو. نیچے والے گروپ میں سے ایک ان کا کوئی سیانہ کہتا ہے کہ یار ہمیں جو بار بار ان کے پاس جانا پڑتا ہے وہ ہمیں پانی دینے نہیں آتے، تو ایسے کرتے ہیں ہم یہ جو بحری بیڑا ہے نا اس کے نیچے سوراخ کر دیتے ہیں، سمندر میں سے پانی نکل آئے گا، ہم استعمال کر لیتے ہیں. اب وہ کیا کرتے ہیں، کلاڑی سے نا تختہ توڑنا شروع کر دیتے ہیں. اوپر والے دیکھتے ہیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے، نیچے سوراخ کر رہے ہیں بیڑے کے اندر. اب فرمایا کہ اگر اوپر والے لوگ ان کو روکیں گے نہیں نا تو سارے غرق ہو جائیں گے. اوپر والوں کا حق بنتا ہے کہ ان کا ہاتھ پکڑ لیں کہ یہ کام نہ کرو، تم تو ڈوبو گے، ہمیں بھی لے ڈوبو گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تبلیغ کا کام کرنے والوں اور نہ کرنے والوں کی مثال ایسے ہے. معاشرے کے اندر بے حیائی برائی اگر ہو رہی نا میری اور آپ کی آنکھوں کے سامنے، ہم نہیں روکیں گے، جب اللہ کے عذاب نازل ہوتے ہیں نا تو پھر اس میں وہ بھی رگڑے جاتے ہیں وہ جو بے حیائی نہیں کر رہے ہوتے. کیوں؟ کیونکہ ہم نے ان کو روکا نہیں ہوتا. یہ میرے آپ کے ذمے ہے میرے عزیز بھائیو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم امت ہے، اب نبی کون آئے گا؟ آخری نبی کے امتی ہونے کے دعوے دار میں اور آپ ہیں. تو اس معاشرے کو ٹھیک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر تو نہیں کرنا، اب میں نے اور آپ نے کرنا ہے. لیکن اس کے لیے پہلے ہمیں خود ٹھیک ہونا ہوگا، ہمیں رول ماڈل بننا ہوگا، اپنے معاملات کو درست کرنا ہوگا. یہ ناممکن کچھ بھی نہیں ہے. ہم اپنے آپ کو درست کرنے کی کوشش کریں، اللہ کی مدد ساتھ آ جائے گی، اور دوسروں کی بھی خیر خواہی کا بھی سوچیں. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.